اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے سچائی کتنی ضروری ہے۔ محاسن اخلاق اور معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل ہم اپنی اس گفتگو کے دو حصے بیان کر چکے ہیں۔ امانت داری اور ایفائے عہد پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہم سچائی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کریں گے۔ سچائی کے لغوی معنی واقعہ کے مطابق خبر دینا، جبکہ اصطلاحی معنی انسان اپنی زندگی میں ہر بات حقیقت کے مطابق کرے۔ اس کا متضاد کذب آتا ہے۔ کذب یعنی کہ جھوٹ، جس کا معنی حقیقت کے خلاف بات کرنا۔ سچ بولنے کے لیے مضبوط ایمان اور بہت بڑا حوصلہ چاہیے۔ جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والے صرف اتنی بات سمجھ لیں، سچ موجود ہوتا ہے، جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ صدق کی 3 اقسام سنیے گا: صدق قولی، صدق قلبی، صدق عملی۔ صدق قولی سے مراد ہے بات کرے تو سچ بولے، یعنی حقیقت کا اظہار کرے۔ صدق قلبی یا دل کی سچائی کا مطلب ہوتا ہے خلوص نیت اور خلوص عزم، یعنی نیت اور ارادے کا درست ہونا۔ صدق عملی یا عمل کی سچائی کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کا ظاہر و باطن ایک ہو اور جو کام بھی کرے اسے حتی الوسع عمدہ طریقے سے کرے۔ سچائی کے معنی و مفہوم وسعت۔ اردو میں ہم سچ کا لفظ محض گفتگو تک محدود کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے مفہوم میں قول کے ساتھ عمل اور خیال تک کی سچائی شامل ہے۔ یعنی صادق وہ ہے جو نہ صرف زبان ہی سے سچ بولے بلکہ اس کے فکر و عمل میں بھی سچائی رچی بسی ہو۔ صدق از روئے قرآن۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورہ النساء آیت نمبر 87۔ اور اللہ سے سچی کس کی بات ہے؟ سچائی کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء نے اللہ سے سچائی حاصل کی اور پوری دنیا کے اندر اس سچائی کو پھیلا دیا۔ دوسری آیت سنیے گا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صدق از روئے حدیث۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ سنن الترمذی، حدیث کا نمبر ہے 1972۔ دوسری حدیث پاک سنیے گا، عن صفوان ابن سلیم انہ قال قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکون المؤمن جبانا فقال نعم فقیل له ایکون المؤمن بخیلا فقال نعم فقیل له ایکون المؤمن کذابا فقال لا۔ یہ حدیث پاک موطا امام مالک کی ہے، حدیث کا نمبر 1630 ہے، اور اسی طرح شعب الایمان امام بہقی نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا، حدیث کا نمبر ہے 4812۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اعمال کی فضیلت میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مشہور ثقہ تابعی جناب صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، مومن بخیل تو ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تیسری حدیث پاک سنیے گا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سنن الترمذی، حدیث کا نمبر ہے 1209۔ سچا امانت دار تاجر قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔
صدق پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق کی بہترین عملی تصویر تھے۔ پہلی مثال سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کے معترف آپ کے بدترین دشمن بھی تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل نے ایک بار کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن آپ کی تعلیم پر میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ دوسری مثال سنیے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ اسلام کے لیے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب یہ فرمایا، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تمام لوگوں نے یک زبان یہ جواب دیا تھا، کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا صدق قرآن کریم میں بطور خاص انبیاء کرام کی اس صفت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ راست گفتار تھے، یعنی سچ بولنے والے تھے۔ راست گفتار، وہ سچ بولنے والے تھے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے صدق کی مثالیں، صحابہ اکرام صدق کی عملی تصویر تھے۔ چند ایک مثالیں پیش خدمت ہیں۔ صحابہ اکرام نے کائنات کے سب سے بڑے سچ یعنی اللہ رب العالمین کا اقرار کیا، پھر تمام عمر اس سچ پر قائم رہے۔ انہیں اس صداقت کا اقرار کرنے پر ہر قسم کے مصائب برداشت کرنا پڑے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صداقت پر صدق کے دل سے ایمان کا ثبوت اپنے عمل کی صداقت سے دیا، پھر اس صداقت کی تصدیق کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں اور شہیدوں کی صف اول کے مستحق ٹھہرے۔ جھوٹ بولنے کی چند ایک جائز صورتیں بھی ہیں، سنیے گا۔ چند صورتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں جھوٹ پر اس طرح گرتے ہوئے دیکھتا ہوں جس طرح پروانے آگ پر گرتے ہیں۔ ہر جھوٹ لا محالہ لازمی طور پر لکھا جاتا ہے سوا اس کے۔ یہاں سے جھوٹ بولنے کی جائز صورتیں آپ ملاحظہ کیجئے گا، سوا اس کے کہ کوئی شخص میدان جہاد میں جھوٹ بولے، یا کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولے، یا کوئی شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔ شعب الایمان حدیث کا نمبر 4798 ہے۔ علامہ شامی نے امام غزالی کے حوالے سے لکھا ہے، اگر کسی مسلمان کی جان یا اس کی امانت کو بچانا جھوٹ بولنے پر موقوف ہو تو جھوٹ بولنا واجب ہے۔ نیز اگر اس نے تنہائی میں کوئی ناجائز کام کیا ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، کیونکہ ناجائز گناہ یا بے حیائی کے کام کا اظہار کرنا بھی بے حیائی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ سچا انسان اگر جھوٹ بھی بولے گا تو کسی اچھے مقصد کے لیے ہی بولے گا، جبکہ جھوٹا انسان اگر کسی دن سچ بھی بولے گا تو آگ لگانے کے لیے ہی بولے گا۔ سچ بولنے کے فوائد و ثمرات، سچ بولنے سے انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، جنت کا حصول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جھوٹ سے باز آ جائے، خواہ مذاق یا مزاح کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، میں اس کے لیے جنت کے مرکز میں گھر کا ذمہ لیتا ہوں۔ یہاں مذاق اور مزاح کا فرق سمجھ لیجئے۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس میں دوسرے کی دل شکنی ہو، دل آزاری ہو، دوسرے کو دکھ ہو، دوسرے کو اذیت تکلیف پہنچے، جبکہ مزاح وہ ہوتا ہے جس میں دل لگی تو ہو لیکن کسی دوسرے کا دل نہ دکھے۔ تو مذاق میں بھی اور مزاح میں بھی اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی۔ نمبر 2، اعتماد کا حصول۔ سچ کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اعتماد
حاصل ہو جائے گا۔ سچے آدمی پر لوگوں کا اعتبار قائم رہتا ہے، اور لوگوں کا اعتماد اور اعتبار انسان کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو انسان معاشرے میں کوئی بھی مفید کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، اطمینان قلب۔ سچ بولنے کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے سچے آدمی کا دل مطمئن اور پرسکون رہتا ہے، جبکہ جھوٹا آدمی ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ سچائی ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر انسان سکھ، چین اور اطمینان کا سانس تک نہیں لے سکتا۔ سچ کا چوتھا فائدہ نیکی سے وابستگی اور بدی سے اجتناب۔ سچا آدمی نیکی سے وابستہ رہتا ہے اور بدی سے اجتناب کرتا ہے۔ کوئی بھی برا کام کرتے وقت اس کے دل میں خیال آئے گا اگر کسی نے پوچھ لیا تو رسوائی ہوگی، کیونکہ جھوٹ تو بولنا نہیں اور سچ سچ بتا دینے میں یقیناً رسوائی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب، بدکاری، چوری اور جھوٹ، ان 4 برائیوں کے عادی ایک شخص کو صرف جھوٹ ترک کرنے کی تلقین فرمائی، تو اس کی وجہ سے اس کی باقی سب برائیوں سے بھی جان چھوٹ گئی۔ جھوٹ بولنے کی عادت انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس بارے میں حدیث پاک کچھ اس طرح ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میں شراب نوشی، زنا کرنے، چوری کرنے اور جھوٹ بولنے سے محبت رکھتا ہوں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں، اور مجھ میں ان تمام چیزوں کے ترک کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ اس پر قناعت کر لیں، یعنی آپ صرف اس کو ہی کافی سمجھے کہ میں ان 4 برائیوں میں سے کسی ایک چیز کو ترک کر دوں، تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے اس بات کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو اس کو شراب پیش کی گئی۔ اس نے سوچا اگر میں نے شراب پی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شراب پینے کے متعلق سوال کیا اور میں نے جھوٹ بولا تو عہد شکنی ہوگی، اور اگر میں نے سچ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر حد قائم کر دیں گے، یعنی مجھے سزا دیں گے۔ پھر اس نے شراب کو ترک کر دیا۔ پھر اس کو زنا کی پیشکش ہوئی، اس کے دل میں پھر یہی خیال آیا، اس نے پھر اس کو بھی ترک کر دیا۔ اسی طرح چوری کا معاملہ ہوا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے جھوٹ بولنے سے روک دیا، اور اس جھوٹ کے ترک نے مجھ پر تمام گناہوں کے، تمام برائیوں کے دروازے بند کر دیے، اور پھر وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو گیا اور حقیقی اور سچا مسلمان بن گیا۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت انقلاب، کہ آپ نے کس عمدہ طریقے سے اس شخص کو تمام برائیوں سے بچا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہو، کسی کو خیر کی طرف لے کر آنا ہو، تو اس میں بھی ہم مبلغین، واعظین، علماء حضرات کو، اساتذہ کو، ٹیچرز کو چاہیے کہ ہم کسی حکمت سے کام لیں، دانائی سے کام لیں، عقل مندی سے کام لیں، اور تدبر اور تفکر کا استعمال کرتے ہوئے ہم دوسروں کو برائیوں سے روکیں اور برائیوں سے ان کی جان چھڑائیں۔ یہ حدیث پاک تفسیر کبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 168 پر بیان کی گئی ہے۔ سچ کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بیان کر رہا ہوں۔ کویسچن یہ ہے، کیا شیطان نے بھی جھوٹ بولا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کا ایک قول خود بیان فرمایا ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ یہ شیطان کی بات اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے۔ ابلیس نے، شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کریم نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تو اس وقت اس نے اللہ کی بارگاہ سے نکلتے وقت یہ کہا تھا، تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو بہکا دوں گا ما سوا تیرے ان بندوں کو جن کو تو نے چن لیا ہے۔ اگر شیطان صرف اتنا کہتا کہ میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا
تو یہ جھوٹ ہوتا۔ اس نے خود کہہ دیا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے چنیدہ بندے، تیرے منتخب بندے، تیرے پرہیزگار بندے، تیرے برگزیدہ بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تھا جھوٹا مگر اس نے بات سچی بیان کی ہے کہ میں تیرے برگزیدہ بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو اس نے جھوٹ سے بچنے کے لیے ما سوا تیرے ان بندوں کے جو برگزیدہ ہیں کا لفظ استعمال کیا۔ غور کرنا چاہیے کہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ شیطان بھی اس سے احتراز کرتا ہے، تو مسلمانوں کو اس سے کتنا زیادہ بچنا چاہیے۔ میں آخر میں وہی حدیث پاک جو پہلے بیان کر چکا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، بخیل تو ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج یہاں معاشرے کے اندر ہر طرف ہمیں جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے، وہ سیاستدان ہوں، وہ حکومتیں ہوں، وہ وزراء ہوں، وہ وکلاء ہوں، وہ ججز ہوں، وہ اساتذہ ہوں، وہ طلبہ ہوں، وہ والدین ہوں، وہ اولاد ہو، وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ انجینئرز ہوں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان ہوں، آج ہر طرف ہمیں جھوٹ کا بول بالا نظر آتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، جنہیں یہ فکر نہیں سر رہے نہ رہے، وہ سچ ہی کہتے ہیں جب بولنے پہ آتے ہیں۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ اللہ کریم ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔